شو شروع ہوا تھا اور جتنے کرتب دکھانے والے سیاسی اداکار تھے وہ وہاں پہنچے اور ایک ایسا پتلی تماشا جو خواہشات کے تابع تھا وہ چلتا رہا اور عوام یہ توقع کر رہی تھی کہ جو آستینیں چڑھا چڑھا کے مسلسل حکومت کو گرانے کی، دھمکانے کی، گھر بھیجنے کی روز نئی سے نئی گردان سنا رہے تھے، آج وہ کوئی آپس میں کسی ایک بیانیے پہ متفق ہو جائیں گے تو آپ نے دیکھا اور پوری قوم نے دیکھا کہ یہ آپ کے سامنے جو اعلامیہ آیا یقیناً سب نے دیکھ لیا ہوگا۔ اس اعلامیے میں ایک ایک پوائنٹ کو آپ دیکھیں تو آپ کو کہیں پہ بھی پورے اعلامیے سے آپ کو ہر طرح کی ہدایات، فرمودات، فرامین اور مختلف طرح کے لیکچرز کی صورت میں تمام ٹارگیٹڈ ایجنڈاز اس کے اندر ان کی جھلک نظر آئے گی۔ ایک لفظ جو آپ کو پورے ایجنڈے میں کہیں نظر نہیں آئے گا وہ کرپشن کا لفظ ہے، اور تمام وہ سیاسی گرو جو وہاں بیٹھے تھے انہیں بجٹ کے اندر بھی بے تحاشا نقائص نظر آئے، اداروں کے اندر بھی انہیں کوئی بھی چیز اپنی جگہ صحیح انداز میں کام کرتی ہوئی دکھائی نہ دی، اور پورے کے پورے نظام میں انہوں نے اتنی خامیاں تلاش کی کہ 70 سال کا پاکستان کا جتنا بھی انسٹیٹیوشنل فیلئر، آپ کی پارلیمانی پریکٹسز میں گیپس، آپ کے آئینی اور قانونی نکات میں نقائص، ہر چیز کا انہوں نے یہاں احاطہ کیا۔ نہیں کیا تو کرپشن کے لفظ کے ساتھ کوئی انصاف نہیں کیا کہ وہ یہ کہتے مل بیٹھ کے سر جوڑ کے کہ اس ملک میں ایک وائرس بھی ہے جس کا نام کرپشن ہے، تو ہم سب مل کے اس کرپشن کو پاکستان سے ہمیشہ کے لیے رخصت کرنے کے لیے بھی ایجنڈے میں کو لائے عمل دیں گے۔ جو خود کرپشن کی پیداوار ہوں، جن کا اوڑھنا بچھوڑنا کرپشن ہو، اور جن کی بقا کرپشن سے جڑی ہو، وہ کرپشن کے لفظ کو کبھی بھی نامعیوب سمجھتے ہیں اور نہ وہ اس کو ختم کرنے کے لیے، اس کے تدارک کے لیے کوئی واضح سوچ، لائے عمل یا کمٹمنٹ شو کر سکتے ہیں۔ اس تمام تر جو اعلامیہ کو پڑھ کے میں اس نتیجے پہ پہنچی ہوں کہ حکومت کی انہوں نے جس انداز سے بھی تعریفیں کی وہ تو اپنی جگہ، لیکن سب سے پہلے انہوں نے الیکشن کمیشن پہ عدم اعتماد کیا۔ الیکشن کو دھاندلی زدہ قرار دینے کا انہیں 10 ماہ بعد اس وقت خیال آیا جب انہیں یقین ہو گیا کہ ادارے بااختیار ہو گئے ہیں، پاکستان میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہو گئی ہے،
اور احتساب کا شکنجہ جو ہے ان کے گلوں کے قریب ترین آ رہا ہے، تو اس وقت 10 ماہ کے بعد انہیں ایک دم سے اس الیکشن میں نقائص نظر آنا شروع ہوئے، اور وہ بھی ان کو کہ جو پارلیمنٹری کمیٹی میں معنی خیز خاموشی اختیار کرتے رہے، اور اے پی سی میں آج انہوں نے زبان درازی کی، اور سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے اس سلیکشن کمیشن کو انہوں نے آج کا جو بیانیہ تھا، جو اعلامیہ اور بیانیہ، انہوں نے اپنی کوتاہیوں کا، غلطیوں کا کھلم کھلا اعتراف کیا، اور الیکشن کمیشن پی ٹی آئی نے نہیں بنایا تھا۔ الیکشن کمشنر سے لے کے صوبائی الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کے تمام ممبران اس وقت کی حکومت اور اپوزیشن نے نامزد کیے تھے، اور اگر الیکشن پہ عدم اعتماد آپ کرتے ہیں 10 ماہ بعد، تو یقیناً اس عدم اعتماد میں سندھ اسمبلی بھی شامل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں جہاں آپ جیتے ہیں وہاں فیئر الیکشن ہے، اور جہاں آپ ہارے ہیں وہاں سلیکشن ہوئی ہے۔ اور ہم، یہ الگ بات ہے کہ آپ کہیں کہ عمران خان سلیکٹڈ ہے یا الیکٹڈ ہے، یہ عمران خان کا مینڈیٹ ہے کہ اس پارلیمنٹ نے اس کو پہلے سلیکٹ کیا، پھر اپنے ووٹ سے اس کو الیکٹ کیا، اور پھر اس کو ایز اے لیڈر آف دی ہاؤس مینڈیٹ دے کے اس ہاؤس میں بٹھایا، اور پاکستان کے وزیر اعظم کی حیثیت سے انہوں نے حلف لیا۔ لیکن ایک شخص ایسا بھی ہے جسے تاحیات سپریم کورٹ آف پاکستان نے ریجیکٹ کیا ہے، سلیکٹڈ، الیکٹڈ، اور پھر ایک تاحیات ریجیکٹڈ کی بات بھی ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سیاسی لیڈر ایسا بھی ہے جو پیدائشی ڈیفیکٹڈ ہے۔ تو یہ صرف سلیکٹڈ پہ جا کے بات نہیں ختم ہونی چاہیے، یہ الیکٹڈ اور پھر ریجیکٹڈ اور پھر ڈیفیکٹڈ، اس سیریز کو آگے تک جانا چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک بہت تکلیف دہ بات جو پاکستان کے عوام کے لیے، کہ جن چیزوں کی طرف آج انہوں نے نشاندہی کی، معاشی محاذ، سیاسی محاذ، سماجی محاذ، آپ کا اقتصادی محاذ، آپ کے ہر طرح کا کوئی ایک شعبہ انہوں نے چھوڑا نہیں، تو یہ ایسے ہی تھا کہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے، کہ آپ 2 جماعتیں بڑی اور اس کے ساتھ شامل اقتدار رہنے والے باقی سارے کٹ پتلی لیڈران، وہ 10 مہینے کی حکومت کو کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام ذمہ داریاں اس پہ عائد ہوتی ہیں جنہوں نے اس ملک کو اس نہج پہ پہنچایا کہ آج عام پاکستانی شہری 1,55,000 کا مقروض ہوا، اور وہ بوجھ اس حکومت نے اٹھایا، اور انشاءاللہ اس عوام کے مسائل، مشکلات اور ان کو اس سے نکالنے کے لیے ایک واضح روڈ میپ جو اس بجٹ میں موجود ہے اس کا تحفظ یہ حکومت کرے گی۔ یہ کہا گیا کہ یہ بجٹ عوام دشمن ہے، ہم اس کو نہیں پاس ہونے دیں گے۔ یہ بجٹ پاس بھی ہوگا کیونکہ اس کے ساتھ قومی سلامتی، ملکی دفاع، عوامی مفاد اور میرے پیارے
اپوزیشن کے رہنماؤں کی دال روٹی جڑی ہوئی ہے، کیونکہ اگر یہ بجٹ پاس نہیں ہوگا تو یہ عوام کے درد میں نہ ڈال اپوزیشن رہنما تنخواہیں کہاں سے وصول کریں گے؟ تو ان کو آپ دیکھیں گے کہ ان کے اپنے گھر کی دال روٹی چلانے کے لیے اسی پارلیمنٹ کے اسی بجٹ کا سہارا لینا ہے۔ تو ان گیدڑ ببکیوں کی بجائے بہتر ہوتا کہ وہ مثبت تجاویز لے کے سامنے آتے اور اس حوالے سے حکومت ان کو سیریس انداز سے بجٹ میں انکارپوریٹ کرتی۔ آج انہوں نے جو اعلامیہ جاری کیا ہے یہ اپوزیشن کا نالائکی، ان کی تحریری بد تہذیبی، کیونکہ اس کے اندر اگر آپ لفظ پڑھیں تو تحریری بد تہذیبی کا منہ بولتا ثبوت ہے، کیونکہ یہ اقبال جرم ہے، اعلامیہ نہیں، یہ اقبال جرم ہے۔ اور جن قرضوں کا انہوں نے ذکر کیا وہ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ یہ قرضے انہی کے دور کے لیے ہوئے ہیں اور یہ حکومت ان قرضوں کا سود ادا کرنے کے لیے نئے قرضے لے رہی ہے، اور ڈالر پہ جب آپ نے ڈالر میں وہ پیمنٹس کرنی ہے تو روپے پہ دباؤ آنا ہے، اور اسی مہینے 30 جون تک اس حکومت نے آپ کا لیا ہوا 3000 ارب قرضے کی قسط ادا کرنی ہے، اور آج اس وجہ سے روپے پہ پریشر بھی آیا اور پوری قوم اس کرب سے گزر بھی رہی ہے۔ یہ جو سب سے اہم نقطہ جس پہ آج بات ہونی چاہیے، مولانا صاحب کا جو ایک اقتدار سے دوری کا غم، دکھ، پریشانی اور مشکل، اس سے تو ہر کوئی آگاہ تھا، لیکن یہ انہوں نے نیا مسالہ آج جو ڈالا کہ نہ کھیڈیں گے نہ کھیڈن دیں گے، یعنی میں نہیں تو کچھ نہیں، میں ہوں تو یہاں پارلیمنٹ چلے گی، میں ہوں گا تو حکومت چلے گی، میں نہیں ہوں تو پھر کچھ نہیں ہے۔ یہ جو آج نئی گردان سامنے آئی ہے، اس سے یہ ظاہر ہوا کہ جنہوں نے دین کا ٹھیکہ اٹھایا ہوا تھا، پاکستان کے معاشرے کے اندر بے روا روی اور ہماری معاشرتی تنزلی الٹیمیٹلی اس بات کی طرف اشارہ کر رہی تھی کہ دین ہمارا محفوظ ہاتھوں میں نہیں تھا، اور آج انہوں نے ایک اور ٹھیکہ اٹھایا اس کا۔ معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس عاشق میڈیا سے گفتگو کر رہی تھی۔ پرائم ٹائم بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید